أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الفطر۔ تو پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے حاجت مانگنے والا۔ وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن نفل اور فرض میں اتنا بڑا فرق ہے کہ قیامت تک کوئی شخص نفل پڑھتا رہے تو فرض کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی مر جاتا ہے، اگر وہ اہل ایمان ہے، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کی قبر میں منکر و نکیر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ 29 یا 30 دن تک جاری رہتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان کی بخشش فرما دی۔ تو بس اسی خوشی کی وجہ سے، اسی چیز کی خوشی میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، جسے کہ عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا بھی ایک منفرد طریقہ عطا کیا ہے۔ ساری دنیا اور ساری مذہب و ملت کے لوگ سال میں کوئی ایک دفعہ کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی ایک دفعہ، کوئی 2 دفعہ، بعض مذاہب میں تو بہت ہی تہوار ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں بے شمار تہوار ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی بہت سے تہوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبعی خواہش ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ خوشی کے ساتھ سب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر بشاشت کا اظہار کریں، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس طبعی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، ایک نیروز کا دن اور ایک مہرجان کا دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نیروز اور مہرجان تو ختم ہو گیا، یہ جاہلیت کی علامت تھی، اب اس کی جگہ ہم تمہیں 2 عیدیں دے رہے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ دنیا میں عام طور پر جو بھی عیدیں منائی جاتی ہیں یا جو تہوار منائے جاتے ہیں، وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں منائے جاتے ہیں، کہ فلاں کی ولادت ہو گئی اس لیے یہ تہوار منایا جا رہا ہے، یا فلاں جگہ پر کوئی واقعہ پیش آیا تھا اس تاریخ میں اس لیے کوئی تہوار منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کرسمس دیکھ لیں، کرسمس منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو آپ کی ولادت ہوئی، اسی لیے خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی تہوار ہیں جو کسی خاص موقع پر یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ منسوب کر کے منائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عیدیں عطا کی ہیں وہ کسی خاص واقعے کی یادگار میں نہیں ہے۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو۔ یکم شوال کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس کی خوشی ساری زندگی منائی جائے، بلکہ قیامت تک منائی جاتی رہے۔ تو اسی طرح 10 ذی الحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں بھی تاریخ میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کی یاد منائی جاتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں عیدیں ایسے موقع پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی کہ جب مسلمان خود کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو جب اس کی تکمیل کر لیتے ہیں تو تکمیل کی خوشی میں وہ عید مناتے ہیں۔
اب جو عید الفطر ہے وہ خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور رمضان کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ اس موقع پر جب مسلمان دوسری ایک عظیم عبادت کی تکمیل کر لیتے ہیں اور وہ ہے حج کی عبادت۔ تو نو ذی الحجہ کو حج ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحج کے اندر عید مقرر کر دی کہ 10 ذی الحج کو عید منائی جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ماضی میں گم رہنے کی بجائے اور ماضی کی شخصیات کے کارناموں پر فخر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کیا کام کیا ہے۔ ہاں، جو کام تم نے کیا ہے اس کی خوشی مناؤ، اس کے بدلے میں تم عید بھی منا سکتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تو آپ عید کے لیے غسل فرماتے، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کا انتخاب فرماتے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ اس دن کے علاوہ باقی ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عید کے دن غسل فرما کر کچھ کھاتے، کوئی میٹھی چیز، کھجور، عام طور پر کھجور ہی کھائی جاتی تھی، تو کھجور نوش فرماتے اور آپ عیدگاہ کی طرف چلے جاتے۔ پہلے نماز پڑھاتے، پھر خطبہ ہوتا، اس کے بعد میں جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، پھر واپس آ کر وفود سے ملاقات ہوتی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی، ان ملاقات کے دوران کچھ کھانوں کا بھی انتظام ہوتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا طریقہ تھا۔ تو اصل میں عید جو ہے وہ ہے سب لوگوں کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ تو دیکھیے رمضان جو ہے، ابھی رمضان چل رہا ہے، اور رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن پاک پڑھے، سحری کی، افطاری کی، دن بھر بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، حلق میں کانٹے بھی چبھ رہے ہوں پھر بھی پانی نہیں پیتے، تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ بھئی اس نے میری رضا کی خاطر اپنی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رمضان میں تو شیطان بند ہے، کہ جس کی وجہ سے مسجدوں میں بھی اتنی رونقیں نظر آتی ہیں، لیکن زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ شیطان ابھی بھی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، غصے سے اپنے دانتوں کو پیس کر کہتا ہے کہ پڑھ لو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کر لو عبادتیں جتنی تم نے کرنی ہیں، ایک ٹھوکر میں تمہاری ساری عبادتوں کو ضائع کر دوں گا۔ تو خیال رہے کہ کہیں وہ ٹھوکر عید کی ہی ٹھوکر نہ ہو کہ جس میں سب کچھ برباد ہو جائے۔ لہٰذا جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے گلے میں سانسوں کی جو مالا ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں عمل کر لو، کیونکہ جیسے ہی یہ مالا ٹوٹی تو سب موقع ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ رمضان کی جو گھڑیاں چل رہی ہیں، ان رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جتنا اپنے برتنوں کو نیکیوں سے بھر سکتے ہو بھر لو، کیونکہ پھر اگر یہ چلا گیا تو نہ جانے اگلے سال یہ ہمیں نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال جتنی نیکیاں ہم نے اپنے برتن میں سمیٹی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ سمٹی ہی رہیں۔ دیکھیے جس شخص کے سر پر بھرا ہوا برتن ہوتا ہے وہ ذرا احتیاط سے چلتا ہے، وہ سنبھل کر چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برتن میں موجود جو چیز ہے، جو پانی ہے، وہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ تو ایک عام شخص جو چل رہا ہے، یا ایک وہ شخص جس کا برتن خالی ہے اور ایک وہ شخص جس کا برتن بھرا ہوا ہے، دونوں کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل کر چلے گا۔ تو لہٰذا اگر سے ہم نے اس رمضان کے اندر عبادتیں تو کچھ ایسی ہی کی ہیں کہ بہت ٹوٹی پھوٹی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت برتن میں ہم نے اپنی جمع کی ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ ساری نیکیاں ہی کہیں برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ٹھوکر لگے برتن بھی ٹوٹے اور نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ تو یہ عید کا دن خوشی کا دن تو ضرور ہے، لیکن ہم اس میں ایسے مصروف نہ ہو جائیں کہ اس کی مصروفیات کے اندر، ان ملاقاتوں کے اندر، ان دعوتوں کے اندر لگ کر ہم اپنی نمازوں کا ہی خیال نہیں رکھتے، ہماری نمازیں ہی قضا ہو جائیں، ان میں ہمیں پردے کا ہی خیال نہ رہے، سارا جو رمضان ہم نے عبادتیں کی ہیں آج بد نظری ہو جائے، آج بے پردگی ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے عید کے دن سجنے سنورنے کا حکم ضرور دیا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، تم سجو سنورو، لیکن ایسا نہیں کہ سجنا سنورنا ہے
کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے سنورنا ہے، اپنے شوہر کے لیے سنوریں، تو اس کے جو ہے یہ بے پردگی کا سبب نہ بنے، کیونکہ اگر بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ان عید کی خوشیوں میں مصروف ہو کر اپنے رب کے احکام کو نہ بھلا دیں، کہیں یہ عید کا دن ہی وہ ٹھوکر نہ ہو کہ جس کے جو لگے اور ہمارے پورے رمضان کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو لہٰذا اپنے اس برتن کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔